اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المرتضیٰ چینل کے ناظرین کے لیے میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ وار گفتگو آج چوتھا مرحلہ ہے کہ تذکرہ کرنا ہے شہزادی کونین شجنت المصطفیٰ بی بی دو عالم حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا۔ پہلی گفتگو اگر آپ کے ذہن میں محفوظ ہو تو ہم نے قرآنی آیات کے تناظر میں جناب زہرا کی عظمتوں کو بیان کیا تھا۔ دوسری گفتگو میں رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں فضیلت فاطمی کو اجاگر کیا تھا۔ تیسری گفتگو میں امیر المؤمنین اور دیگر معصومین علیہم السلام کے فرمودات کی روشنی میں فضائل فاطمی کی جانب اشارہ کیا تھا نہایت مختصر لفظوں میں۔ آج دیکھنا یہ ہے کہ بی بی دو عالم کے سلسلے میں غیر شیعہ دانشوروں نے کیا کہا ہے، اہل سنت کے بزرگ علماء کا کیا کہنا ہے، مسیحی دانشوروں کا کیا کہنا ہے۔ وقت محدود اور مختصر وقت میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں آج فیمنزم کے نام پر بہروپیے اٹھے ہیں اور انہوں نے مساوات کا نعرہ دیا ہے، جبکہ اسلام ہر جگہ مساوات کا قائل نہیں ہے، بلکہ اسلام عدل پسند، عدل محور دین ہے، اسلام عدالت چاہتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مساوات کا مطلب یہ ہے کہ مرد و زن دونوں ایک ساتھ ایک ردیف میں ہوں۔ ہمارے ملک میں بھی قانون پاس ہوا ہے کہ لڑکیوں کی شادی کی عمر 21 برس طے ہونی چاہیے تاکہ لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ نظر آئیں۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں کہ اس کے کیا فوائد ہیں اور کیا نقصانات ہیں۔ یقیناً اگر 18 برس کی عمر میں ایک لڑکی اپنا پرائم منسٹر منتخب کر سکتی ہے، ووٹ دینے کی اس کو اجازت ہے، تو بہرحال رشتے ازدواج میں منسلک ہونے کے لیے بھی اسے اجازت ہونی چاہیے۔ نام نہاد تنظیمیں اٹھی، انہوں نے فیمنزم کے نعرے بلند کیے۔ ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب نے بہت خوب کہا تھا، برسوں قبل کہ ایک وبا ہے نئی تہذیب کے یہ ٹھیکیدار، کھائے جاتا ہے جنہیں حرص و ہوس کا آزار، روح مفلوج ہے اور ذہن ہے ان کے بیمار، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار، یہی صدیوں کی رفاقت کا صلہ دیتے ہیں، اپنے شوکیسوں میں اس کو بھی سجا دیتے ہیں۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا نبی آدم کی اکلوتی بیٹی اور پھر بی بی دو عالم کو جو عظمت اور فضیلت عطا کی ہے، پیغمبر خاتم نے ان کا احترام کر کے، یہی وجہ ہے کہ جوینی شافعی جیسے بزرگ عالم اہل سنت کہتے ہیں لو کان الحسن شخصا لکانت فاطمہ، اگر حسن کو مجسم صورت عطا کر دی جائے تو وہ ذات فاطمہ بن کر لوگوں کے سامنے آئے گی۔ آپ پڑھیے گا محمود آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی، انہوں نے لکھا ہے جناب مریم کے سلسلے میں جو آیہ کریمہ قرآن مجید کی ہے، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، بی بی دو عالم کی فضیلتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ بظاہر ان کے یہاں تعصب پایا جاتا ہے، لیکن فضیلت فاطمی کو جب بیان کیا تو خود رہبر معظم انقلاب کو بھی حیرت ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے اس آیہ کریمہ کے ضمن میں جناب زہرا کی عظمتوں کو بیان کر کے یہ لکھا ہے کہ من الاولین والآخرین، اولین و آخرین کی تمام عورتوں کی سردار جو ذات ہے وہ ذات ہے بنت پیغمبر حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی۔ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، آپ پڑھیے گا مصر کی سرزمین پر ایک شہر ہے جس کا نام ہے شبلنج، وہاں کے ایک بزرگ عالم اہل سنت گزرے ہیں، آج سے تقریباً 250 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ شبلنجی، ان کا پورا نام تھا مومن بن حسن شبلنجی شافعی۔ جب ان کا زندگی نامہ پڑھا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اشوبِ چشم میں مبتلا ہوئے، گئے قاہرہ، ڈاکٹر سے مراجعہ کیا، ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ بینائی واپس نہیں آئے گی۔ پہنچایا انہوں نے خود کو جناب نفیسہ خاتون کی قبر پر، نسل امام مجتبیٰ سے ایک عظیم خاتون جس نے اپنی زندگی میں 6000 بار قرآن مجید کی تلاوت ختم کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ وہ خاتون جس نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ حالت روزہ میں مجھے موت آئے، اور ہوا بھی ایسا ہی، اپنی قبر خود بنا رکھی تھی اپنے گھر کے اندر۔ جانے کے بعد قبر جناب نفیسہ خاتون پر اپنی آنکھ کو رکھتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ اگر مجھے شفا مل گئی تو میں آپ کے خانوادے کے سلسلے میں کتاب لکھوں گا۔ شفا مل گئی، بینائی واپس آئی ہے،
یہ پیغام ہے تمام اہل سنت بھائیوں کے لیے، وہابی افکار رکھنے والوں کے لیے، کہ ایک عالم اہل سنت اس خانوادے کی فرد کی قبر پر پہنچاتا ہے تو اسے شفا ملتی ہے، توسل کرتا ہے، راز و نیاز کرتا ہے، دعا و مناجات کرتا ہے۔ اور جب ان کو آشوبی چشم سے نجات ملی تو انہوں نے کتاب لکھی نور الابصار فی مناقب آل الاطہار۔ اس کتاب میں پیغمبر خاتم کا تذکرہ ہے، امیر المؤمنین کے فضائل کا تذکرہ ہے، صدیقہ طاہرہ کے فضائل کا تذکرہ ہے، حد یہ ہے جناب سکینہ اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ جب بات جناب زہرا مرضیہ کی آتی ہے تو انہوں نے لکھا ہے کہ خرج النبی وہو آخذ بید فاطمہ، ایک روز پیغمبر خاتم اپنے گھر سے باہر نکلے، ہاتھ پکڑ رکھا تھا بی بی دو عالم کا، وقال، اور پیغمبر اعظم نے فرمایا، مومنین کو خطاب کر کے، مسلمانوں کو خطاب کر کے، اہل مدینہ کو خطاب کر کے، من عرف هذه فقد عرفها، جو انہیں پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے، ومن لم يعرفها، جو انہیں نہیں پہچانتا ہے تو جان لے، فہی فاطمہ بنت محمد، یہ محمد مصطفیٰ پیغمبر اکرم کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہی بضعۃ منی، یہ میرا ٹکڑا ہے، وہی قلبی، یہ میرا جگر ہے، وروحی التی بین جنبیہ، یہ میرے پہلو میں دھڑکنے والا وہ روح کا عنصر ہے جس کے بغیر میرا وجود نامکمل ہے۔ پھر پیغمبر کہتے ہیں من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی گویا اس نے مجھے اذیت پہنچائی، ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے گویا خدا کو اذیت پہنچائی۔ اور آگے بڑھیے، صرف ایک عالم اہل سنت کا اور تذکرہ کرنا چاہوں گا، ابن ابی الحدید معتزلی، عالم اہل سنت ہیں، شرح نہج البلاغہ ان کی معرکۃ الاعریٰ کتاب ہے۔ بغداد میں ان کے ایک عالم اہل سنت استاد، خود اہل سنت ہیں، ان کے استاد ہیں جن کا نام جو لکھا ہوا ہے وہ ہے علی ابن فارقی۔ آپ جانتے ہیں جب بی بی دو عالم مسجد میں پہنچی ہیں اور آپ نے معرکۃ الاعریٰ خطبہ فدق دیا ہے، کاش وقت ہوتا اور دامن وقت میں گنجائش ہوتی تو میں بیان کرتا کہ اس ایک خطبہ فدق کو سن کر ڈاکٹر عبد المنعم جیسا سنی محقق شیعہ ہو جاتا ہے اور پھر کتاب لکھتا بے نور فاطمہ اہتدیت، تو عام خطیب کی زبانی جناب زہرا مرضیہ کے خطبے کو سن کر کے دامن فاطمہ الزہرا اور دامن اہل بیت سے وابستہ ہونے والا کتاب لکھتا ہے کہ نور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نتیجے میں ہدایت یافتہ ہو گیا۔ خطبہ دیا ہے بی بی دو عالم نے، للکارا ہے اس دور کے نام نہاد مسلمانوں کو شہزادی کونین نے، اور پھر خلیفہ اول نے جناب زہرا کی عظمتوں کا اقرار کیا ہے کہ آپ بنت پیغمبر ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، ہم آپ کے بابا کا احترام کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جب خلیفہ اول نے بیان کر دی اور ایک طرح سے یہ شاطرانہ بیان دیا ہے، فَأَنْتُمْ عِطْرَةُ رَسُولِ اللَّهِ الطَّيِّبُونَ وَالْخِيَرَةُ الْمُنْتَجَبُونَ وَأَنْتِ يَا خِيَرَةَ النِّسَاءِ وَابْنَةَ خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ صَادِقَةً فِي قَوْلِكَ۔ تو ابن ابی الحدید معتزلی نے اس جواب کو پڑھنے کے بعد اپنے استاد علی ابن فارقی سے سوال کیا، اہل سنت ہیں، کہ اگر خلیفہ اول کو بی بی دو عالم کی عظمتوں کا اتنا ہی اقرار تھا تو فدق واپس کیوں نہیں کر دیا؟ اس موقع پر ابن ابی الحدید معتزلی کے استاد علی ابن فارقی کا جواب یہ تھا کہ اگر وہ فدق واپس کر دیتے تو انہیں خلافت بھی واپس کرنی پڑتی، آئندہ روز بھی آتی اور آنے کے بعد مطالبہ کرتی، اس لیے ان کی ہمت نہیں تھی، چونکہ ان کے مد نظر کچھ اور تھا۔ اور آگے بڑھتے ہیں، ایک مسیحی اسکالر لبنان کی سرزمین سے جن کا تعلق ہے، نام ہے ان کا سلیمان کتانی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے شہزادی کونین کے سلسلے میں، فی وتر غمدین، فارسی میں ترجمہ ہوا ہے زہید النعام۔ پڑھیے ان کتابوں کو، علماء سے دریافت کیجئے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بنت پیغمبر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر ہمارا سلام، جنہوں نے اپنے دور کے دشمنوں سے تنہا مقابلہ کیا تھا، اور پھر انہوں نے عظمت فاطمی کو بیان کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ زہرا اس بنت پیغمبر کا نام ہے جس نے دو سایہ شفقت دیکھے ہیں، ایک طرف ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ عطوفت، دوسری طرف مولا الموحدین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا سایہ عاطفت۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے اسی طرح انہوں نے اپنے باپ کو دو طرح کی محبتوں سے نوازا ہے، ایک تو ماں کی محبت سے نوازا کہ پیغمبر نے اقرار کیا فاطمہ تو ام ابیہا، یہیں پر کہنا چاہوں گا
شاید آپ نے کبھی مجھ سے سنا ہو کہ اپنی بیٹی کو بڑا بوجھ سمجھنے والے دیکھ سرکار رسالت اسے ماں کہتے ہیں۔ دوسری محبت وہ ہے بیٹی کی محبت، اور پھر جو پیغمبر نے اپنی بیٹی کا احترام کیا، رہتی دنیا تک مشعل راہ ہے۔ اسی طرح سلیمان قطانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بنت پیغمبر وہ ہیں کہ انہوں نے جبرائیل امین کے ذریعے 2 بار قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ انہیں معلوم تھا کہ بعد رحلت پیغمبر خاتم حالات دیگرگوں ہونے والے ہیں۔ بہرحال عظمت فاطمی کو درک کرنے سے ہماری عقلیں قاصر ہیں، لیکن جب ان دانشوروں کے بیانات کو دیکھتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی میں مصداق کوثر تھیں صدیقہ طاہرہ بنت پیغمبر، شجنت المصطفیٰ، ام ابیہا، ام الائمہ، کف سید الاولیاء، مدافع ولایت عظمی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، صلی اللہ علیک یا سیدۃ نساء العالمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ بی بی دو عالم نے کس طرح سماجی خدمات انجام دے کر اپنی عظمتوں کا لوہا منوایا ہے اہل دنیا سے۔ خدا حافظ و ناصر۔